کون سی چیز انسان کو توبہ اور رحمت الہی سے محروم کر دیتی ہے؟ اللہ کا ازل سے کیا طریقہ کار رہا ہے؟ انسان آخرت میں نعمتوں سے کیوں محروم رہے گا؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام قرآن کے چاہنے والوں کو ایک بار پھر سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں استقبال کرتے ہیں۔ نعمتیں اچھے عمل کی وجہ سے ملتی ہیں۔ جو نیک عمل انجام دیتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ جو برے کام انجام دیتا ہے وہ یہاں بھی ناکام ہے اور وہاں بھی ناکام ہے۔ آج آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 176 اور 177 کو۔ آئیے اپنے آج کے ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 176 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم۔ اے پیغمبر، جو لوگ کفر کی طرف جلدی کرتے ہیں تمہیں غمگین نہ کر دیں، وہ خدا کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ خدا کا ارادہ ہے کہ ان کے لیے قیامت میں کسی قسم کا حصہ قرار نہ دے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس آیت میں معبود حقیقی نے اپنے خاص بندوں کے لیے کچھ اہم نکات رکھے ہوئے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں ان اہم نکات کو بھی۔ جنگ احد میں شکست کھا جانے والے گویا ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے کہ اب جب کہ ہم شکست کھا چکے ہیں اور کفار فاتح ہو کر مکے کی طرف لوٹ گئے تو اب کیا ہوگا؟ یہ آیت جواب دے رہی ہے کہ گھبراؤ نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے انہیں ایک مہلت ملی ہے تاکہ ان کے کفر کا پیمانہ لبریز ہو جائے اور آخرت میں ان کا کچھ حصہ باقی نہ رہے۔ بہترین تلاوت، ترجمہ اور اہم نکات کو جان لینے کے بعد آئیے اب سنتے ہیں اس آیت کے اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، اپنے اعصاب پر قابو رکھو۔ اسلام کو مٹانے کے لیے کافروں کی ہر کوشش بے فائدہ ہے۔ نمبر 2، انسانوں کا خدا کی ذات سے انکار اس کی ذات اقدس کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نمبر 3، کفر انسان کو توبے کی صلاحیت اور رحمت الہی کے حصول سے محروم کر دیتا ہے۔ نمبر 4، کفار کو مہلت دینا ازل سے اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار چلا آ رہا ہے، جس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ خدا سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے یا خدا معاذ اللہ عاجز اور ناتوان ہے۔ نمبر 5، انسان کا آخرت میں نعمات سے محروم ہونا دنیا میں اس کے اعمال کی وجہ سے ہے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بھی بہت عظیم ہے اور اس کا قہر و غضب بھی بہت زیادہ ہے۔ اس سے پہلے کی 2 آیتوں میں ان لوگوں کے بارے میں خدا کے عظیم فضل و کرم کی خوشخبری دی گئی ہے جو پہلے تو جنگ میں مجروح ہوئے اور پھر رسول خدا کے حکم کے مطابق محاذ جنگ کی طرف چل دیے، اور کفار کے بارے میں بھی عذاب عظیم کا ذکر کیا گیا ہے۔ آئیے اب سنتے ہیں اس ایپیسوڈ کی دوسری اور آخری آیت یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 177 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ ان الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم۔ یقیناً جن لوگوں نے ایمان کے بدلے میں کفر کو خرید لیا ہے وہ ہرگز خدا کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن دوست لوگوں کے لیے اس آیت میں کچھ اہم نکات رکھے ہیں۔ آئیے جان لیتے ہیں ان اہم نکات کو بھی۔ قرآن مجید میں خرید و فروخت اور نفع و نقصان کا بار بار ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید اس دنیا کو بازار بتاتا ہے اور اس میں رہنے والوں کو بیچنے والا تصور کرتا ہے۔ اس کے نزدیک اس بازار کا مال انسان کے عقائد و افکار اور انسان کے اعمال ہیں، اور خریدار کبھی خود خدا ہوتا ہے اور کبھی انسان۔ اس دنیاوی بازار میں لین دین ضروری ہے،
لیکن خریدار کا انتخاب انسان کے اپنے اختیار میں ہے، یعنی ہم اپنی طاقت و قدرت، عمل اور عقیدے کو چھوڑ تو نہیں سکتے، لیکن ان عقائد و کردار کی راہیں اپنے ارادے اور اختیار سے منتخب کر سکتے ہیں۔ چاہے ایسی راہ اختیار کریں جن سے ہمیں فائدہ پہنچے، چاہے ایسے راستوں کا انتخاب کریں جن سے ہمیں نقصان ہو۔ قرآن مجید میں کچھ لوگوں کی اس بنا پر تعریف کی گئی ہے کہ انہوں نے اپنا لین دین خدا سے کیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ بہشت اور خدا کی رضا کے مستحق بن گئے ہیں، لیکن کچھ افراد کی اس لیے مذمت کی گئی ہے کہ وہ گمراہ ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے غلط انتخاب کیا، لہٰذا اس کے نتیجے میں وہ اس تجارت کے فائدے سے محروم ہو گئے۔ ایسے لوگ فما ربحت تجارتہم کا مصداق قرار پائے، سورہ بقرہ آیت نمبر 16، یا نقصان اور خسارہ اٹھایا، اور ان الانسان لفی خسر کے مصداق بنے، سورہ تکاثر آیت نمبر 2۔ اسی طرح بعض آیات میں مذکورہ بالا بیان کردہ مطالب کی طرح ایسے افراد کی تحقیر کی گئی ہے جنہوں نے اپنے ایمان کا کفر کے ساتھ سودا کر لیا۔ اس کے مقابلے میں مومنین کو حوصلہ دیا گیا اور انہیں تسلی دی گئی ہے کہ ان افراد کا مرتد ہونا خدا اور راہ خدا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندوں کے لیے اس آیت میں کچھ اہم پیغامات بھی رکھے ہیں، آئیے سن لیتے ہیں ان اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، انسان کا اصلی سرمایہ اس کا ایمان اور ایسے فطری ذرائع ہیں جن سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ نمبر 2، ایک اعتقادی اور ثقافتی انقلاب میں بعض چھوٹی سطح کے نقصانات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ کفر انسان کو توبہ اور رحمت الہی سے محروم کر دیتی ہے، اور اللہ کا ازل سے طریقہ کار رہا ہے کہ وہ کافروں کو مہلت دیتا ہے، پھر اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، اور انسان برے اعمال کی وجہ سے آخرت میں اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جائے گا۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔